أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ذات واجب کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب
ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ کل کی گفتگو اس مقام پر ہو رہی تھی کہ خدائے متعال ہر اعتبار سے لامحدود ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ اس کے لیے کسی قسم کی حد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حدہ ان لا حد لہ، اس کی حد یہ ہے کہ کوئی حد نہیں ہے۔ ہم سے چاہا یہ گیا ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اور معرفت میں ذات کی معرفت ناممکن ہے، اسماء اور صفات کی معرفت ممکن ہے کہ جو ہم اپنی بساط کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس کے حق معرفت کے ساتھ۔ اور جس طریقے سے وہ لامحدود ہے اسی طریقے سے اس کے صفات بھی لامحدود ہیں۔ اس پر ہماری گفتگو تھی اور اسی پر ذرا سی بات رہ گئی تھی، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کے صفات بھی لامحدود ہیں، اور اب ضروری ہے کہ ہم ان صفات لامحدود کو پہچانیں۔ لہذا اس نے اپنے صفات لامحدود کے مظاہر بنائے، ان صفات کے ظاہر ہونے کے مقامات بنائے کہ جن کے ذریعے سے ہم صفات کو پہچان سکیں۔ اس لیے کہ صفت کا ظہور کسی صاحب صفت سے ہوگا۔ شجاعت نام کی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی کہ جو قابل اشارہ حسی ہو، کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شجاعت کہا جاتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ جتنے بھی صفات ہیں، کوئی بھی صفت خارج میں اس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتی خود بخود۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو صداقت اور صدق کہا جاتا ہے، یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کذب اور جھوٹ کہا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی چیز آپ کو اس کائنات میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ اگر صداقت کا تصور کیا جائے گا تو صداقت کا تصور صادق کے ذریعے سے کیا جائے گا، یعنی ذات ثبت لہ الصدق، ایک ایسی ذات جس کے لیے صداقت ثابت ہے۔ یہی طریقہ ہے ہمارے یہاں صفات کا۔ جھوٹ اگر کائنات میں ہوگا تو کسی جھوٹے کے ذریعے سے ہوگا، ورنہ تصور نہیں کیا جا سکتا جھوٹ کو۔ یا جتنے بھی صفات ہیں، شجاعت، بزدلی، سخاوت،
جبن، کنجوسی، جو بھی آپ تصور کریں، یہ سارے صفات کسی پر واقع ہوتے ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ پروردگار کے صفات کو ہمیں پہچاننا ہے۔ ذات کی معرفت ممکن ہے، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ صفات کو ہمیں پہچاننا ہے، اور صفات اس کے کیسے ہیں؟ کل میں نے عرض کیا لا محدود، کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مرحلہ، یہاں تک بات واضح ہے۔ وہ صفت کسی ذات کے ذریعے سے پہچانی جائے گی اس کائنات میں۔ صفت باری تعالیٰ کو کسی ذات کے ذریعے سے پہچانا جائے گا اس کائنات میں۔ میں بار بار قید لا رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ ایک لفظ ہے صداقت، ایک لفظ ہے علم، ایک لفظ ہے شجاعت، ایک لفظ ہے حلم۔ اس لفظ حلم کو اس کائنات میں کوئی حلیم ہے جو وجود دے گا۔ توجہ کریں، اگر کائنات میں کوئی حلیم نہ ہو تو حلم کو پہچانا نہیں جا سکتا، آپ معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ لاکھ بتائیں، تصور نہیں کر سکتے، کیسے؟ ہو ہی نہیں۔ یعنی ایک نام ہے، ایک لفظ ہے، اس لفظ کو وجود دیتی ہے کوئی ذات۔ توجہ کریں، وجود دیتی ہے کوئی ذات اس کائنات میں۔ اگر ہم نے کہا فلاں انسان سچا ہے تو انسان ہے جو سچا ہے، ایسے ہی تو ہے، انسان ہے جو سچا ہے۔ یعنی پہلے انسان کا تصور آئے گا، پھر سچائی کا تصور آئے گا۔ یہ سچائی انسان سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، اور یہ سچائی بولی بھی وہیں جاتی ہے جہاں پر جھوٹ بولنا بھی ممکن ہو۔ اسی لیے کسی دیوار کو سچا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں جھوٹ بولنے کا امکان نہیں ہے، سچ و جھوٹ ممکن نہیں ہے۔ انسان سچا ہوتا ہے، جانور نہیں۔ یعنی ذات چاہیے کوئی جس پر یہ صفات عارض ہوں۔ میں یہ بھی عام بات کر رہا ہوں اپنے وقت کی۔ اسی طریقے سے ہے، جب انسان کائنات میں آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس پر صفتیں آنا شروع ہوتی ہیں، کچھ نہیں جانتا، حتیٰ اپنے نام کی اسے خبر نہیں ہوتی، بھوک و پیاس کو بھی نہیں جانتا کہ یہ کہے کہ بھوک لگی ہے، بلکہ رونا شروع کرتا ہے، اور جب روتا ہے تو اسے رزق ملتا ہے۔ جب روتا ہے تو اسے رزق دیا جاتا ہے، اور اگر یہ نہ روئے تو پھر دوسرے روتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتا، کوئی صفت اس پر نہیں ہوتی، صفت ذات ہی پر آتی ہے، یہ ضروری ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ جب تک ذات نہ ہو، صفت ایک لفظ بن کے رہ جائے گی، اس کا وجود نہیں آ سکتا کائنات میں۔ جب تک کسی ذات کا تصور نہ کر لیا جائے، صفت ایک لفظ زیادہ نہیں ہے۔ لفظ شجاعت میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ ملموس ہے، محسوس کر لیں لوگ۔ بہادری ایک لفظ ہے۔ بہادر 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 کہنے سے بہادری تھوڑی پیدا ہوتی ہے، ایک لفظ ہے، وجود ذہنی سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی ذات چاہیے جو بہادری کو پہچنوائے، جس کے اندر شجاعت موجود ہو، اور یہ ذات جتنی قوی ہوگی اتنے صفات کو اپنے اندر جذب کرے گی۔
میں بہت رک کر کے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کم ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر، بلکہ شاید نہیں ہوتی ہیں، کہ جہاں پر مجلس کا جو وقت دیا جائے خطیب کو اس سے پہلے بٹھا دیا جائے. آپ نے کبھی سنا ہے اس طریقے سے؟ میں یہ کہا کرتا تھا کہ شارجہ میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے 9 تو یعنی 9، لیکن اب مجھے کچھ اور کہنا پڑے گا. اگر انہوں نے کہا ہے 8:10 تو یعنی 8:07. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ذات جتنی قوی ہوگی اتنا زیادہ صفات کو اپنے اندر لے سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بعض صفتوں کو نہیں لے سکتے. مثلا عفو، درگزشت، معاف کر دینا، اس کے لیے بڑا وسیع ظرف چاہیے. چھوٹے لوگ اس صفت کو نہیں لے پاتے. ان کے اندر کینہ رہتا ہے، ان کے اندر انتقام کا جذبہ رہتا ہے کہ موقع ملے اور بہت اچھے انداز میں اینٹ کا جواب پتھر سے عطا فرمائیں. لیکن جب یہی انسان جو ابھی بہت چھوٹا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، جب ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ذات میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، کہتا چھوڑو ہوگا. یہ کیا ہوا؟ کل تک تو یہ انتقام کی فکر میں جلے جا رہے تھے، شوگر ہوئی جا رہی تھی اور بلڈ پریشر ہائی ہوا جا رہا تھا، آج کہہ رہے چھوڑو ہوگا. کیوں؟ چونکہ ذات میں وسعت پیدا ہو گئی. وہ صفت جسے عفو کہا جا رہا تھا وہ کل تک ان کے اندر آ نہیں سکتی تھی، آج ان کے اندر پیدا ہو گئی. اور جب صفت عفو پیدا ہو گئی تو کینے پر، انتقام پر غالب آ گئی. چونکہ ممکن نہیں ہے کہ سفیدی اور سیاہی ایک جگہ پر جمع ہو جائے، ممکن نہیں ہے کہ نور و ظلمت ایک مقام پر جمع ہو جائیں. کینہ اور عفو ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتا. جس نفس میں عفو آ گیا وہاں کینہ نہیں ہے. واضح ہے. جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جناب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق. اے علی 3 چیزیں اخلاق کی خوبیوں میں سے ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ تعفو عمن ظلمک، ایک چیز، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. اس حدیث کو پیغمبر نے ہر ایرے غیرے سے نہیں کہا. تعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. تصل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. یہ صفت جو یہ خصلت جو مولا کائنات چاہ رہے ہیں، یہ صفت مولا کائنات سے چاہی جا رہی ہے. یہ ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ وہ ظلم کے جواب میں ظلم کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ ذات اس مقام پر ہے کہ اس کے یہاں ظلم کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا، چونکہ آپ اس کے اندر آ چکا ہے. یہ ذات وہ ہے کہ جو کسی کو محروم کر دے. یہ صفت اس کے یہاں نہیں پائی جاتی. اس کے اندر صفت عطا پیدا ہے، اور جہاں صفت عطا موجود ہو وہاں صفت حرمان کا گزر نہیں ہے. تم اسے محروم کرو لیکن یہ تمہیں عطا کرے گا جب تمہیں ضرورت ہوگی. اب یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ اگر یہ کسی کے ساتھ نیک کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہے، ان کے نیکی کرنے سے وہ اچھا ہے مراد نہیں ہے، ان کے نیکی کرنے سے یہ اچھے ہیں مراد ہے.
ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ صفت اگر انسان پر آ جائے جس میں جتنی ظرفیت پیدا ہوتی ہے، جتنا اس کا وجود بڑھتا جاتا ہے، اتنی اچھی صفتیں اس میں آتی جاتی ہیں. یہ ایک مسئلہ. صفت کے لیے ذات ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. صفات باری تعالی جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، صفات باری تعالی اس کائنات میں الفاظ سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے. نہیں، سخت ہے جملہ کہنا میرے عزیزو، لیکن کہہ رہا ہوں چونکہ درست ہے. صفات باری تعالی اس کائنات میں لفظ سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے. اگر کچھ ذات ایسی نہ ہوتی، صفات باری تعالی اس کائنات میں الفاظ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھ سکتے تھے. اگر کچھ ذات ایسی نہ ہوتی جو اس صفات کو پہچنوائیں. توجہ کیجئے، جو بات عرض کر رہا ہوں سخت ہے، مان رہا ہوں کہ سخت ہے، خود میرے لیے بھی سخت ہے، آپ کے لیے بھی سخت ہے، لیکن درست ہے. کیونکہ میں نے اس لیے اتنی دیر مقدمہ بنایا تھا کہ بات واضح ہو جائے. صفات باری تعالی، خدا رحیم ہے، خوب ہے. یعنی کیا رحم پروردگار؟ وہ ہمیں کیا پتا؟ کسے پتا ہے؟ کسی اور سے پوچھا، آپ بتا کیا؟ ہمیں کیا ہوں؟ کوئی ایسا چاہیے جو رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت الہی کو اپنے اندر جذب کر سکے. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی یہ صفات باری تعالیٰ جسے ہم اسما کے نام سے یاد کر رہے ہیں، جسے ہم صفات کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یہ محض الفاظ بن کے رہ جاتے. شاید جملہ سخت ہو، یہ محض الفاظ بن کے رہ جاتے اگر کچھ ایسی ذات نہ ہوتی کہ جو ان صفات کو اپنے اوپر لے کر کے دنیا کو سمجھائیں. آپ کیا سمجھتے صفات باری تعالیٰ کے معنی کیا ہیں؟ میں نے گزشتہ کسی تقریر میں عرض کیا تھا، سال ہے گزشتہ میں، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وجود پروردگار ایک مفہوم ذہنی بن جاتا. آج بھی ہے، بغیر راہ اہل بیت کوئی کسی کو خدا تک پہنچا ہی نہیں سکتا. میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بغیر اہل بیت کوئی کسی کو خدا تک پہنچا ہی نہیں سکتا، نہ خود پہنچ سکتا ہے. ممکن ہے کہ مفہوم ذہنی کو خدا سمجھ رہا ہو. اس لیے کہ حدیث نے کہا کلما صورتموہ من ذات اللہ یا فی ذات اللہ فہو مخلوق لکم مردود علیکم. جتنا تم نے تصور کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے. سوچنا شروع کیا، خدا کیسا ہوگا؟ اکبر ہے. اکبر یعنی بڑے سے بڑا. وہ بڑے سے بڑا کیا کہ پہاڑ بہت بڑے ہیں، ان سے بڑا نہیں، اس سے کچھ اور بڑا ہے. یہی تو سوچے گا انسان، سے کیا سوچے گا؟ اور یہ ساری چیزیں مفہوم ذہنی ہیں. ہمارا ذہن خلق کر رہا ہے کسی شے کو جسے ہم خدا سمجھ رہے ہیں. توجہ کیجئے. اور جو مخلوق ذہنی ہو اسے خدا نہیں کہتے، کیونکہ خدا مخلوق نہیں ہے، خالق ہے. اگر یہ نہ ہو تو صفات باری تعالیٰ صرف لفظ کی حیثیت رکھے. جتنے آپ صفات گننا شروع کرتے ہیں، قرآن مجید نے کچھ صفات بتائے ہیں یا احادیث میں کچھ صفات آئے ہیں کہ خداوند عالم کی صفتوں کو ہم نہیں طے کر سکتے.
وہی صفت خدا کے لیے استعمال ہوگی جو اس نے خود اپنے لیے کہی ہو یا معصومین نے اس کے لیے کہی ہو. ہم اسے کوئی صفت نہیں دے سکتے کہ خدا یہ ہے، نہیں کہا جا سکتا. وہی صفات استعمال ہوں گے کہ جو پروردگار عالم نے خود اپنے لیے بیان کیے یا معصومین نے بیان کیے. مثلا 1000 نام جو شرح کبیر کے اندر موجود ہیں پروردگار عالم کے، 1000 نام، یہ ساری چیزیں صرف لفظ بن کے رہ جاتی، لفظ سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی اگر کوئی ذات ایسی نہ ہوتی جو ظاہر کرے ان صفات کو. کون سی ذات ظاہر کر سکتی ہے ان صفات کو؟ دوسرا مرحلہ کل میں نے بات یہاں چھوڑی تھی. کون سی ذات ہے جو ظاہر کرے ان صفات کو؟ کوئی بھی ظاہر کر سکتا ہے؟ جی کہاں کوئی بھی ظاہر کر سکتا ہے؟ اچھا تو ہو سکتا ہے علم پروردگار ہے. آپ کسی عالم کو دیکھیے خدا کو پہچان لیجیے، ماشاءاللہ ہر عالم کو دیکھ کے خدا کو پہچان لیں گے. کہ کیوں نہیں؟ کہ علم پروردگار لامحدود ہے. صفات پروردگار کے طریقے سے لامحدود ہیں. اور اب یہ مسائل تو یہاں پر ڈسکس بھی نہیں ہو سکتے اور نہ ہمارے بس کی بات ہے کہ جہاں صفات پروردگار اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. عجیب سخت مسائل ہیں جسے مولا کائنات نے بیان کیا ہے اور دیگر ائمہ طاہرین کے یہاں پایا جاتا ہے. صفات اس کی ذات سے جدا نہیں. ایک مسئلہ اس کی ذات کے طریقے سے اس کے صفات لامحدود یعنی اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. ایک بچے نے باپ سے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے دنیا میں؟ تو اس نے ایک چیز کا نام لیا، کہا کہ اس سے بڑا کچھ اور ہے. اس نے کسی اور چیز کا نام لیا، کہا اس سے بڑا کچھ، اس نے پہاڑ کا نام لیا مثلا. اس سے بڑا کچھ، زمین اور آسمان کہتے کہتے بچہ پوچھتا چلا جا رہا ہے. اس نے کہا اس سے بڑے ہمارے گناہ ہیں. اس نے کہا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اب کیا کہیں؟ اس نے کہا اس سے زیادہ بڑا عفو پروردگار. ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک، امام سجاد علیہ السلام. اگر تو نے مجھے جرم کے ذریعے سے پکڑ لیا تو میں تیرے دامن کو عفو کے ذریعے سے پکڑ لوں گا. تیرا عفو تو میرے گناہ سے زیادہ ہے، وسیع ہے. اس کے صفات اس کی ذات کی طریقے سے لامحدود. یہ لامحدود صفات کس ذات پر آ سکتی ہے؟ توجہ کیجئے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر کینہ ہے اور ان کے اندر عفو و رحم و تراحم نہیں پایا جاتا، انہیں انتقام کا جذبہ ہے. پھر کچھ لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، ابھی میں نے عرض کیا چھوڑو ہوگا. جسے قرآن مجید نے آواز دی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کا بندہ زمین پر سر جھکا کے چلتا ہے. اکڑنا بندگی کی علامت نہیں ہے، اکڑنا بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے، اکڑنا بزرگی کی علامت نہیں ہے، چھوٹے ہونے کی علامت ہے. سر جھکا کے چلنا بڑے ہونے کی علامت ہے. رحمان کا بندہ زمین پر سر جھکا کے چلتا ہے اور جب اس کو کوئی جاہل خطاب کرتا ہے تو پلٹ کے کہتا ہے کہ تم جاہل ہو، تمہیں کیا پتا. جی نہیں. پلٹ کے کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے پڑی ہم سے بات کرنے کی. جی نہیں. جب اس سے کوئی جاہل خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے تم سلامت رہو، تم اچھے رہو. چونکہ رحمان کا بندہ ہے، بڑا ہو گیا تو ہر صفت ہر ذات پر نہیں آ سکتی. جب ذات بڑی ہوتی جائے گی تو صفات بڑی صفات اس ذات پر آتی جائیں گی. اب خود سوچو، جب صفت لامحدود کو لانا ہے تو کوئی ذات بھی لامحدود چاہیے جو لامحدود صفات الہی کو جذب بھی کرے اور بیان بھی کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
جو لامحدود صفت پروردگار کو جذب بھی کرے اور بیان بھی کرے. اگر یہ نہ ہوتے کچھ ایسے ذوات قدسیہ، یہ وہ ذات ہے کہ جو براہ راست پروردگار سے خلق ہوئی، کہ جہاں حد نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ یہ بندے ہیں، وہ معبود ہیں، یہ مخلوق اول ہیں، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی حد نہیں. آپ جانتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، ماہ رجب کی دعا کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے. میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا، توقیع ہے امام زمانہ کی جہاں یہ بات موجود ہے. میں کہہ چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں آپ کے سامنے، کہ وہ محمود تھا، اس نے کسی محمد کو خلق کیا. وہ اعلیٰ تھا، اس نے کسی علی کو خلق کیا. وہ فاطر السماوات تھا، اس نے کسی فاطمہ کو خلق کیا. وہ محسن تھا، اس نے کسی حسن کو خلق کیا. وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے کسی حسین کو خلق کیا. یہ وہ خلق ہونے والے لوگ ہیں کہ جو بلا فصل اس سے خلق ہوئے. جہاں کوئی فصل کوئی واسطہ نہیں ہے. دنیا میں لوگ بلا فصل کہنے پر کچھ کہتے ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ یہ وہاں بھی بلا فصل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ وہ ذات قدسیہ تھیں کہ جو براہ راست پروردگار عالم سے خلق ہوئیں. اب خلق ہوئیں یعنی کیا ہے؟ یہ تو بقول شخص کے دماغ کی چولے ہل جائیں. اور یوں ہی نہیں، پیغمبر نے کہا تھا کہ لی مع اللہ حال لا یتحملہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. بعض جگہوں پر اللہ کے ساتھ آیا، بعض جگہوں بغیر اللہ کے آیا. میرے اور خدا کے درمیان ایسی حالت ہے کہ جسے نہ کوئی نبی یا مقرب، نبی یا مرسل سمجھ سکتا ہے، نہ ملک مقرب سمجھ سکتا ہے. کیونکہ حالت ایسی ہے، انسان کے سمجھ سے باہر ہے. بالآخر اس لامحدود خالق نے جب مخلوق اول کو خلق کیا تو لامحدود خلق کیا. چونکہ لامحدود سے محدود کیسے خلق ہو؟ توجہ کرے، بلا فصل ہے مخلوق. اب یہاں سے باتیں بہت دقیق ہیں، میں عرض نہیں کر پاؤں گا. بلا فصل ہے مخلوق، اس نے محمد اول کو خلق کیا. لامحدود خلق ہو رہی ہے یہ ذات، کیونکہ وصل ہے. کیسے کہہ رہا ہوں؟ توجہ کیجئے، ذرا سے توجہ کیجئے، بات واضح ہو جائے. اس کے اور اس مخلوق کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی حد نہیں. یہاں سے وہاں تک، پھر وہاں سے وہاں تک، درمیان میں حد آئی. یہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے وہاں، درمیان میں ایک حد ہے. لیکن یہاں سے وہاں کوئی حد نہیں ہے. براہ راست ہے مسئلہ، براہ راست ہے مسئلہ. یہ وہ خلق ہونے والا ہے جو براہ راست وصل کس سے ہے؟ لامحدود سے. خلق ہے براہ راست، کوئی حد نہیں ہے بیچ میں. اس کے بعد جو آئیں گے یہ حد ہے ان کے لیے. ان کے بعد جو آنے والی مخلوق ہے ان کے لیے یہ خود حد ہے. ادھر آؤ پھر ادھر جاؤ. اس سے زیادہ کیا واضح کروں آپ کے لیے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بہت سارے مومنین ہیں، لہٰذا آپ سب سے دستہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا سمٹ کے آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیے، برائے مہربانی. بآواز سے بلند صلوات پڑھتے ہیں. جب مومنین آگے بڑھتے ہیں نا تو شب معراج کا منظر یاد آتا ہے. ادنو منی، میرے حبیب آ اور قریب آ.
اس صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ چونکہ براہ راست خلق ہو رہے ہیں، درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اس درمیان کوئی واسطہ نہیں تو حد نہیں، وصل ہیں بلا فاصلہ اس سے جو لامحدود ہے، جو لامحدود ہے اس سے بلا واسطہ وصل ہیں. اور اس کے بعد باقی مخلوقات پہلے ان سے پھر ان سے، پہلے ان سے پھر اس سے. اب یہ بہت سی یہاں پہ مسائل ہیں، اس کو بیان کرنا نہ ضروری سمجھ رہا ہوں اور نہ میرے بس کی بات ہے، اسی جگہ بات کو روک کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں چونکہ یہ فیض اول ہیں. چونکہ اول مخلوق، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. اس کے بعد جو بھی ہوا وہ میرے راستے سے گزرا، چونکہ میں مخلوق اول ہوں، فیض اول ہوں. جب کوئی فیض اول ہے اس کے بعد جو فیض الہی آئے گا اس کے ذریعے سے آئے گا، چونکہ یہ فیض اول ہے. اب یہ واسطہ ہے ہر فیض کے لیے. اور اب یہ دوسری گفتگو ہے لیکن چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. یہ براہ راست پروردگار سے خلق ہو رہے ہیں، لہذا کوئی حد نہیں. حد صرف اتنی ہے کہ یہ بندے وہ خدا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ مخلوق وہ خالق، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب یہ لامحدود ذات اس قابل ہے کہ اس کے صفات لامحدود کو اپنے اندر لے سکے اور پھر دنیا کو دے سکے جس میں جتنی صلاحیت ہے. اگر یہ ذات نہ ہو یا کوئی بغیر ان ذات کے پہچاننا چاہے تو صرف الفاظ پہچان سکتا ہے، صفت باری تعالیٰ کو نہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. صفات باری تعالیٰ لفظ بن کر کے رہ جائے، اگر یہ ذات قدسیہ کائنات کے اندر نہ ہو پہچانوانے کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ کیا کہا تھا صادق آل محمد علیہ السلام نے کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا پہچانا نہ جاتا. تم پہچانتے کیا؟ چند لفظوں کو سمجھتے بنام خدا. حقیقت تو ہم نے تمہیں بتائی ہے. وہ رحیم ہے تو کیسا ہمارے پاس آؤ تاکہ ہم تمہیں اس کی رحیمیت دکھائیں کہ کسے کہتے ہیں رحیم ہونا پروردگار کا. یہ لامحدود ذات، لامحدود صفات پروردگار کو بیان کرنے کے لیے. اب یہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی اور کل کی بات کسی جگہ سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ان کی حد کون بیان کرے گا کہ یہ کہاں تک ہیں. کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ملک سلیمانی کے حدود تو ہم نے پہچان لیے کہ جہاں پورے عالم ملک کو ماتحت ارادے پر سلیمان قرار دیا پروردگار عالم نے. سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. تجریب امر سلیمان کے امر سے چلے گی، یعنی کیا ماتحت ارادہ سلیمانی ہے. کون؟ ہوا. میں چونکہ قرآن سے دلیل دینا چاہ رہا ہوں تو دو لفظ کہنا چاہتا ہوں. کون؟ ہوا. کائنات میں تحت ارادہ سلیمانی. اگر خدا کسی کو اپنی صفت کا مظہر بنا دے، کسی ایک صفت کو محدود حد تک اگر مظہر بنا دے تو اس میں اتنی ولایت آتی ہے کہ عالم ملک اس کے ارادے کے ماتحت ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، ہم نے مسخر کیا. یہ سلیمان کے بس کی بات نہیں تھی، ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو. تو کیا ہوگا؟ ان کے امر سے چلے گی، یعنی ماتحت ارادہ سلیمانی قرار پائی ہوا. ارادہ سلیمانی ما فوق ہوا.
ہوا ما تحت ارادہ سلیمانی. یہاں تک بات واضح ہے. ایک نبی اور جس سے پروردگار عالم نے اپنی ایک صفت عطا فرمائی، اور صفات ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے بیان کے لیے. کیا؟ صفت خلق کا اسے مظہر بنایا. صفت خلق کا مظہر بنایا. کیا؟ کہ تم خلق کر سکتے ہو مٹی سے پرندے کو. اسی حد تک. انہوں نے کیا کہا؟ میں ان کے قول کو دہرا رہا ہوں جو قرآن نے کہا ہے، پروردگار کی جانب سے بھی ہے، اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انی، بے شک میں، اخلق لکم، تمہارے لیے خلق کر رہا ہوں یا کروں گا. پریزنٹ اینڈ فیوچر، مضارع کا صیغہ ہے، استمرار رکھتا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہے. مضارع کا صیغہ ہے، استمرار ہے. خلق کر رہا ہوں، خلق کروں گا. انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے کہیئت الطیر، ایک پرندے کی شکل. کون خلق کرے گا؟ میں. بات واضح ہے، آیت ہے قرآن کی. میں خلق کروں گا یا کر رہا ہوں مٹی سے پرندہ. خلق ہو گیا، ہم نے اس کو دیکھ لیا. اس پرندے کا خالق کون ہے؟ یہ جو ابھی خلق ہوا ہے اس کا خالق کون ہے؟ قرآن مجید کی ردی کی طرف طائر بیٹھے، چونکہ مسئلہ سخت ہے. یہ سکوت یہ بتا رہا ہے کہ لوگ سو نہیں رہے ہیں، سن رہے ہیں. کیونکہ سکوت دونوں جگہ ہوتا ہے، سونے میں بھی اور سننے میں بھی. اس پرندے کا خالق کون ہے؟ عجب قرآن مجید ہے یہ. انی، بے شک میں، اخلق، خلق کر رہا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، ایک پرندے کی شکل، ایک پرندہ میں خلق کر رہا ہوں. خالق کون ہے؟ اتنا سخت ہے یہ سوال. بھائی خالق کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں خالقون بروزن فاعلون. فاعلون یعنی فاعل یعنی کرنے والا، خالقون یعنی خلق کرنے والا، اخلقو یعنی میں خلق کر رہا ہوں. کون ہے خالق؟ عجب. میں، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خلق کر رہا ہوں، تو خالق کون ہے؟ اب جو خلق کر رہا ہے اس سے پریشانی کیا ہے؟ گھبرا رہے ہیں کہتے ہوئے. جو خلق کر رہا، سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن مجید کہہ رہا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. انی اخلق لکم، میں خلق کر رہا ہوں. تیسرے انسان دیا کون اسے خلق کرنے والا؟ کہ یہ ہیں، انہوں نے خلق کیا. کوئی کس کی طرف اشارہ کریں گے آپ؟ ایک شکل میں نے بنائی ہے آپ کے سامنے، کس نے بنائی گا؟ انہوں نے بنائی. آگے بڑھ کے کیا کہا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. بِإِذْنِ اللَّهِ، اس آیت میں، بات کی آیتوں میں، دوسری آیتوں میں، تم خلق کرو گے بِإِذْنِ، میرے اذن سے. خلق تم کرو گے، اذن میرا ہوگا، اجازت میری ہوگی. اگر بِإِذْنِ اللَّهِ نہ آئے تو شرک ہے. اگر بِإِذْنِ اللَّهِ آئے تو اگر شرک ہے تو پھر قرآن مجید نے کہا کیوں؟ قرآن مجید آواز دے رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا، میں اس میں پھونک رہا ہوں کہ طیر بن رہا ہے. صرف مٹی سے بنانا نہیں ہے بلکہ انفخو، مٹی سے طیر کو بنا دیا.
اڑا دیا، نابینا کو آنکھ دے دی. وہ کس نے دی؟ جناب عیسیٰ نے دی. اور کس نے دی؟ مبروس کو، مریض کو شفا دے دی. وہ کس نے دی؟ جناب عیسیٰ نے دی. میں نے آپ کے سامنے ایک تحریر لکھی، آپ کیا کہیں گے؟ کس نے لکھی یہ تحریر؟ وہ ہم نے لکھی، آپ نے لکھی، یا کہیں گے آپ خدا نے لکھی یہ تحریر؟ لیکن اگر کوئی یہ قائل ہو جائے کہ میں بغیر اس کی مرضی کا لکھ رہا ہوں، یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. مرضی کے معنی یہ نہیں ہے کہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ لکھو، نہیں، بلکہ طول میں ہے مسئلہ. اب میں اس سے پہلے یہ مثال دے چکا ہوں، پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیے، جب میں کوئی چیز لکھتا ہوں یا آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، سچ بتائیے کون لکھتا ہے؟ کہ یہ کوئی بات ہے؟ ہاں ہم لکھتے ہیں؟ جی نہیں. جھوٹ بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ قلم لکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ قلم لکھ رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ بغیر قلم کے لکھیے، انگلی سے لکھیے، نہیں لکھ سکتے. قلم لکھ رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تحریر میرے قلم نے لکھی ہے، جملہ صحیح ہے یا غلط؟ خوب صحیح ہے. قلم کو کون چلا رہا ہے؟ میرا ہاتھ. یعنی یہ تحریر میرا ہاتھ لکھ رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ تحریر میرے ہاتھ نے لکھی ہے تو صحیح ہے یا غلط؟ کیا صحیح ہے. یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ میں نے، میرے ہاتھ نے، میرے قلم نے. لیکن بغیر میرے ارادے کے نہ ہاتھ لکھ سکتا ہے نہ قلم لکھ سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے طول یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، پروردگار سے نیچے آتے آتے مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ میں لکھنے لگا. لیکن اگر کوئی یہ ایک جگہ پر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تو وہ بھی لکھ رہا تھا، میں بھی لکھ رہا تھا. اب جو اس نے تحریر لکھی ہے وہ مجھ سے منسوب نہیں ہوگی، وہ اس سے منسوب ہے، چونکہ میں نے نہیں لکھی وہ. لیکن جو تحریر میرے ہاتھ نے لکھی، میرے قلم نے لکھی، وہ مجھ سے منسوب ہے. اگر کسی بھی فعل کو، ایک نہیں کوئی، کسی بھی فعل کو کوئی طول میں مانتا ہے، مجھ تک نسبت دیتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. مجھ سے ہٹ کے نسبت دیتا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے. کائنات میں جتنی چیزیں واقع ہو رہی ہیں، اگر کوئی اس طریقے سے سمجھے کہ خدا سے ہٹ کے کوئی اور ہے جو کام کر رہا ہے، یہ شرک ہے. اہل بیت کے لیے دور کا مسئلہ ہے، ہم اپنے لیے کہ میں بول رہا ہوں، شرک ہے یا نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں، شرک ہے. اگر میں یہ سوچ لوں کہ بغیر اس کے ارادے کے بول رہا ہوں، یہ شرک ہے. یا آپ سوچ لیں کہ میں اس کے ارادے کے بغیر، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا، ڈاکٹر کے پاس گئے، شفا مل گئی، کہ آپ نہ ہوتے میرا بچہ مر جاتا، یہ شرک ہے. بلکہ ڈاکٹر نے کیا دیا ہے؟ دوا دی ہے، انجیکشن دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. شفا دینے والا کوئی اور تھا، اس سے زیادہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا، کوئی اور ہے جو شفا دے رہا ہے. اگر مسئلے کو ایسے دیکھا جائے تو ہر جملہ شرک ہے اگر ادھر منسوب نہ ہو. لیکن اگر مسئلے کو طول میں دیکھا جائے کہ جو ہو رہا ہے سب اس کے ارادے سے، اس نے کر کے دکھایا، دیکھو یہ خلق کر رہے لیکن بے اذنی، میرے اذن سے، یہ شرک نہیں ہے. عیسیٰ خلق کر سکتے ہیں، شرک نہیں ہے، لیکن میرے اذن سے. جناب سلیمان ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں، شرک نہیں ہے، میرے اذن سے. میں اپنے، اب جملے کو غور کیجئے گا، میں اپنے ارادے سے کائنات کو ماتحت ارادہ سلیمانی بنا سکتا ہوں. یہ شرک کہاں ہے؟ یہ تو عین توحید ہے. میں اپنے ارادے سے مسئلہ خلقت کو ماتحت ارادہ جناب عیسیٰ بنا سکتا ہوں، یہ تو عین توحید ہے. یا آپ یہ جرات کر سکتے ہیں کہ نہیں خدا جناب عیسیٰ خالق نہیں بنا سکتا؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہم نہیں کہہ سکتے.
خدا جناب سلیمان کو ما فوق ہوا اور ارادہ نہیں بنا سکتا؟ کہہ سکتے ہیں نہیں، اس نے بنایا ہے، ہم نے دیکھا ہے، قرآن مجید ہے، اسی لیے تو قرآن ہدایت ہے، یہی تو منزل معرفت ہے کہ پروردگار عالم نے سلیمان کو بنا دیا ما فوق اس ہوا پر، اس تکوین پر۔ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو مسئلہ خلقت پہ بنا دیا، لیکن باذن پروردگار کہا جب بے اذن پروردگار لاؤ گے تو کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، یہ توحید باقی رہے گی، شرک نہیں ہوگا۔ جو قرآن نے کر کے دکھایا، اب یہ اپنی اپنی منزل ہے، جس میں جتنی ظرفیت تھی، بس میرا صرف توجہ کیجئے جس کے لیے میں نے زحمت کی ہے، جس میں جتنی ظرفیت تھی خدا نے اسے اتنا اذن دیا۔ مثال کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں بچوں کے لیے کہہ دے رہا ہوں تاکہ میری بات اسی طرح سے سمجھیے جیسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور آپ سمجھنا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہی سمجھنا ہے۔ ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے آپ کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، دھیرے دھیرے رشد کیا، اس نے بڑا ہوا، اس نے کہا بابا مجھے سائیکل چاہیے۔ نہیں ابھی تم کہاں سائیکل، اتنے چھوٹے ہو، تم نے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ نہیں، تھوڑا سا اور وہ ہوا، مجھے سائیکل چاہیے۔ اچھا میں تمہیں سائیکل دلا رہا ہوں، لیکن گھر کے اندر ہی چلانا، چونکہ ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ باہر چلاؤ، گھر کے کمپاؤنڈ میں چلاؤ سائیکل۔ دلا دی، چلانے لگا کمپاؤنڈ کے اندر۔ کچھ دن میں آپ نے دیکھا کہ ہاں اب یہ اس قابل ہو گیا کہ گھر کے باہر جا سکے۔ دیکھو جا رہے ہو باہر، گلی سے آگے نہیں جانا بیٹا، ہاں ادھر بڑی گاڑیاں تیز گزرتی ہیں، گلی کے اندر رہنا۔ وہ گلی کے اندر ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ اور آگے بڑھ گیا، آپ نے مطمئن ہو گیا کہ نہیں اب ٹھیک ہے کہ روڈ پہ جاؤ، لیکن بس شہر کے اندر، زیادہ دور نہیں جانا، ادھر ہائی وے ہے نا، ادھر نہیں جانا، رنگ روڈ اس طرف نہیں جانا، بس یہیں تک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد پرفیکٹ ہو گیا بالکل۔ اب آپ نے اسے موٹر سائیکل دلائی سائیکل کے علاوہ، کہا ٹھیک ہے جاؤ جہاں، احتیاط کرنا، جہاں دل چاہے جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ اس میں وسعت پیدا ہو گئی، اس کی ڈرائیونگ پر آپ مطمئن ہو گئے۔ ہائی وے پر بھی جا سکتا ہے وہ اب، کیونکہ اس کی ڈرائیونگ سے آپ مطمئن ہیں، کیونکہ بڑا ہو گیا۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، جتنی اس میں صلاحیت تھی آپ نے ڈرائیونگ کے لیے اتنی اجازت دی، بس میں جتنی صلاحیت تھی خدا نے اسے اتنا اذن دیا۔ بات واضح ہے یا نہیں واضح؟ جس میں جتنی صلاحیت تھی خدا نے اسے اتنا اذن دیا۔ سلیمان نے جتنا مانگا تھا، حبلی ملکن، مجھے ملک دے دیا۔ جب ملکوت سے آیا تو ٹکا نہیں، پر جتنا تم نے مانگا تھا ہم نے اتنا دے دیا، جتنا مانگا اتنا دے دیا۔ اس کے ملک سے ہٹ کر کے آنے والا تمہاری اجازت کا منتظر نہیں رہے گا۔ جس میں جتنی صلاحیت تھی خدا نے اسے اتنا دیا۔ ان میں پرندے کے خلق کرنے کی صلاحیت تھی، ان میں مریض کو شفا دینے کی صلاحیت تھی، ان کے اندر جو بھی صلاحیت جس میں تھی اس کو اتنا دیا گیا، کیونکہ جو جتنا خدا سے قریب ہوتا گیا اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہوتی گئی۔
اس لفظ پر اگر گفتگو کی جائے تو میرا عزیز سچ کہہ رہا ہوں، اگر کسی اہل کو دیجو اشرا خمسہ چاہیے کہ جس میں جتنی صلاحیت تھی، صلاحیت کیسی آئی؟ قرب پروردگار کی بنیاد پر، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا باصلاحیت بنتا گیا۔ آپ دیکھیے، ایک بلب کے نیچے دور ایک آئینہ رکھ دیجئے تو اس آئینے میں بلب کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن چونکہ بہت دور ہے پتہ چلتا ہے کہ آئینہ کہاں ہے، بلب کہاں ہے۔ لیکن اگر بالکل نزدیک کر دیں اور کسی شیشے کے کمرے میں ایک بلب جلائیے تو چاروں طرف بلب ہی نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی معرفت نہ رکھتا ہو تو دھوکہ کھا جائے گا کہ یہ اصل ہے یا وہ اصل ہے۔ دھوکہ کھا جائے گا کہ اصل کون ہے اور اصل کون ہے اور عکس کون ہے۔ اصل کون ہے اور عکس کون ہے؟ کیوں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ظہور میں، اس نور کو عکس کر رہا ہے، منعکس کر رہا ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں اس کی شدت کے لیے۔ پہلی چیز یہ کہ آئینہ صاف ہو، گرد نہ ہو، کسی قسم کا کوئی میلا پن نہ ہو، نہیں کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، بے داغ ہو آئینہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دور نہ ہو۔ اگر یہ دو شرطیں مکمل ہو جائیں کہ قریب بھی ہے اور بے داغ بھی ہے تو جیسا ہے ویسا منعکس کرے گا۔ میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں آپ کے سامنے؟ یہی بات ہے۔ آئینے میں اب دور رکھا ہوا ہے آئینہ، آپ لا کے اس میں کیجئے، وہ شدت نہیں پیدا، اسے دور ہے۔ یا یہ کہ آئینے پر دھبے لگے ہوئے ہیں، وہ چیز نہیں لا سکتا کہ جو ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بالکل قریب ہو جائے، کوئی فاصلہ نہ رہ جائے اور آئینے پر کوئی داغ بھی نہ ہو تو جیسا اصل ہے ویسے ہی منعکس کرے گا۔ آئینہ بے داغ ہے، دلیل کیا؟ آیے تطہیر پڑھو۔ آئینہ بے داغ ہے، دلیل کیا؟ آیے تطہیر پڑھو۔ آئینہ قریب ہے، دلیل کیا؟ پیغمبر کی حدیث پڑھو، اول ما خلق اللہ نوری۔ جب دو شرطیں مکمل ہو گئی اب منعکس ہوں گے وہ سارے صفات جو اس میں ہیں۔ اب سمجھو رحمانیت کیا، اب سمجھو رحیمیت کیا۔ جس میں جتنی صلاحیت، جتنا قریب ہوتا جائے گا، جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا اذن ملتا جائے گا۔ کوئی دھبا نہ ہو حتی ترک اولا۔ توجہ کیجئے گا، اگر ترک اولا ہے تو تمام صفات کو منعکس نہیں کر سکتا۔ بھئی ہم کیوں نہیں دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا؟ هو الذی جعلکم خلائف الارض۔ پروردگار نے تم کو یعنی ہمیں اور آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ یعنی جانشین۔ لیکن صفات باری تعالیٰ ہم تو ظاہر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آئینہ دھبا نہیں، دھبے پر دھبا، دھبے پر دھبا۔ غائب ہو گیا کہ آئینہ کہاں تھا۔ دن بھر کے گناہ، دن بھر کی قدورتیں، یہ دل اس قابل نہ رہ گیا، یہ نفس اس قابل نہ رہ گیا کہ عکاس سے صفات باری تعالیٰ بنے۔ کوئی چاہیے جو اس سے دھبوں کو مٹائے۔
کیسے مٹائیں؟ آئینہ اپنے سامنے رکھو، آنکھوں سے اشک اس آئینے پر گراؤ، اس اشک میں اتنی صلاحیت ہے کہ جس کو مٹاتا جائے گا، صاف کرتا جائے گا، آئینہ شفاف ہو جائے گا۔ کتنے مسائل سامنے آ گئے، ایک آنسو بہشت لے جا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آئینے کو صاف کر دے گا۔ لیکن حسین ابن علی کے لیے ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا قریب ہوتا گیا آئینہ، جتنا شفاف رہا، ترک اولا بھی نہیں، اتنا اذن ملا۔ ان کو یہ اذن ہے کہ ملک میں حکومت کریں ایک محدود وقت تک، ان کو یہ حکم ہے زندہ کریں پرندے کو، حیات دیں پرندے کو ایک محدود وقت تک۔ لیکن جو سب سے زیادہ قریب ہے، اب وہاں کوئی حد نہیں، وہاں کوئی حد نہیں، وہ ملک پر بھی حاوی، وہ ملکوت پر بھی حاوی، وہ مستقبل میں بھی حاوی، وہ ماضی میں بھی حاوی، وہ حال میں بھی حاوی۔ سارا عالم کون اس کے ارادے کے ماتحت۔ کیوں ماتحت؟ یہ اذن اسے کس نے دیا؟ اسی مرید علی الاطلاق نے دیا۔ پوری کائنات ماتحت ارادہ محمد اور آل محمد۔ کس کے اذن سے؟ خدا کے اذن سے۔ دلیل کیا ہے؟ سلیمان کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو اور سمجھو جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ مجھے پہچانو، بارش میں برساتا ہوں، پھلوں کو میں پکاتا ہوں، دانے کو میں اگاتا ہوں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ارادہ پروردگار سے مرید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور نہیں پڑھ سکتے آپ؟ کیونکہ مسئلہ شرک کا اس وقت آتا ہے جب خدا کے مقابلے میں کوئی چیز آئے، اور جب مقابلے میں نہ آئے، ماتحت ارادہ پروردگار رہے۔ تو اس نے ہوا سے کہا تھا کہ ان کے ارادے پر چل، کب تک چل؟ جب تک یہ ہیں۔ اس نے کائنات سے کہہ دیا ان کے ارادے پر چل، کب تک چل؟ کہ جب تک یہ ہیں۔ یہ کب تک ہیں؟ کہ جب تک کائنات ہے، اس کے بعد تک۔ دلیل کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک۔ سب فنا ہو جائے گا، چہرہ پروردگار باقی رہے گا۔ یا اس نے کہا جس کے چہرہ نہیں ہے؟ سرسری طور سے کہہ دیا، ایسی گنجائش نہیں کی وضاحت کروں۔ اس نے کہا جس کے چہرہ نہیں۔ جب نہیں تو کہا کیوں؟ کہ چہرہ ہوتا ہے پہچاننے کے لیے، مجھے بھی پہچاننے کے لیے کچھ چہرے ہیں، مجھے بھی پہچاننے کے لیے کچھ چہرے ہیں، وہی ہیں وجہ پروردگار، کیونکہ صفات پروردگار کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پوری کائنات ماتحت ارادہ اہل بیت۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود انہوں نے کہا، مجھے کیا پتا، خود وہ کہہ رہے ہیں نحن ارادت اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم، عجیب بات ہے، یعنی ان چیزوں کو تصور کرنا بہت سخت ہے۔ سوچئے، ہم ارادہ پروردگار ہیں۔ بھئی صفت ارادہ کہیں تو ظاہر ہوگی، کس سے ظاہر ہوگی؟ کہ ہم سے ظاہر ہوگی۔
ہم نحنو ارادت اللہ، ہم ارادہ پروردگار ہیں، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، چاہے کیسے یہ خدا کے علاوہ کچھ اور، کیونکہ یہ ارادہ پروردگار ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اپنی پارے جگر کے لیے، یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضا کی ویغضب لغضب کی، مختلف طریقوں سے حدیث آئی۔ فاطمہ خدا راضی ہوتا ہے تمہارے راضی ہونے کی وجہ سے، خدا غضبناک ہوتا ہے تمہارے غضب کی بنیاد پر۔ کیا مطلب اس کا؟ پروردگار تابع رضا و غضب سیدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار تابع ہے جناب سیدہ کا، نہیں، بلکہ اس کی رضا کا مظہر بھی یہی، اس کے غضب کا مظہر بھی یہی۔ اگر جاننا ہے کہ خدا راضی ہے کہ نہیں، کہیں نہیں جاؤ، در اہل بیت پر آؤ۔ دیکھو میں نے کہا نہیں کہ اگر ایک صفت کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے سب کے لیے ثابت ہو۔ در اہل بیت پر آؤ، دیکھو یہ راضی ہیں کہ نہیں، اگر یہ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، اور اگر یہ راضی نہیں ہیں تو خدا راضی نہیں، چاہے جتنی دعا کرو، پوری کائنات مل کر کے کہے نہیں۔ رضا اور غضب الہی کا مظہر یہ ہے، اگر یہ راضی تو خدا راضی، اور اگر یہ غضبناک تو خدا غضبناک۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہی جس کے لیے خدا نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا پیغمبر دے رہے ہیں، لو کیا دے رہے ہیں؟ رضا و غضب الہی۔ کسی نے لے لیا تو کیا ہوا؟ توحید مکمل ہوئی۔ رد کر دیا تو ان کا نقصان نہیں ہے، اس کی توحید گئی۔ جو اس پیغمبر سے لینے کے لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ ہیں مظہر رضا و غضب۔ اب یہ ان کا کمال ہے کہ یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم کس سے راضی ہیں، کس سے راضی نہیں ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ظاہر کیا تاکہ سمجھ لو کہ ہم راضی نہیں ہیں، ابھی بھی وقت ہے پلٹا۔ پوری کائنات کے لیے وقت ہے ابھی بھی کہ پلٹ جائے۔ رضا و غضب الہی کا مظہر اہل بیت، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا راضی ہے کہ نہیں تو دیکھیں امام زمان راضی ہیں کہ نہیں۔ چونکہ رضا و غضب الہی کا مظہر امام زمان سلام اللہ علیہ مظہر ہے۔ یہ راضی ہیں کہ نہیں، انہوں نے بیان کیا ہے ہم کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے راضی نہیں ہوتے۔ کبھی اگر وقت ہوگا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو احادیث میں اور دعاؤں میں اور زیارات میں بیان ہیں ان کی رضا اور ان کا غضب۔ لیکن بہرحال بہت آسان ہے راہ حسین سے خدا کو راضی کرنا، بہت آسان ہے، صرف ذرا سی محنت چاہیے۔ خدا نے کیا کہا؟ میں ٹوٹے ہوئے دل کے نزدیک ہوں، انا عند المنکسرۃ قلوب۔ جو دل ٹوٹا ہوتا ہے نا میں اس کے نزدیک ہوتا ہوں۔ فرش عزا پر آؤ، وضو کر کے آؤ، یہ مبارک جگہ ہے، یہ بابرکت مقام ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ سے کم نہیں ہے اگر کوئی اس کی معنویت کو دیکھے۔ اور اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ایک فرش ہے، آگے بیٹھ گئے چلے گئے۔ اس قرآن کے لیے لوگوں نے کہا کہ اساطیر الاولین پرانی کہانیاں ہیں، اگر ایسے ہے، لیکن اگر معنویت کو دیکھا جائے فخلا نعلیک، جوتوں کو اتارو، یہ وادی مقدس ہے، یہ مجلس حسین ہے، شوخی نہیں ہے، مجلس حسین ہے۔ باوضو آئیں،
بسم اللہ کر کے وارد ہوں، با ادب بیٹھیں، دل کو کربلا کی طرف لگائیں، دل میں سوائے حسین کے کچھ نہ ہو۔ اگر حسین ابن علی سے معافی چاہیے تو اپنے ماتحت لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ فرش عزا پر بیٹھیں، کہیں مولا فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، مولا میں نے آج سب کو معاف کر دیا، فرزند رسول اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ خطابت نہیں کر رہا ہوں۔ شب قدر میں امام سجاد اپنے تمام غلاموں کو، کنیزوں کو جمع کرتے تھے۔ تم نے فلاں دن یہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ مولا یاد ہے۔ یاد کیوں دلا رہے ہیں؟ تاکہ تکرار نہ ہونے پائے، گواہ بنو۔ جب کہہ لیا پروردگار میں نے ان سب کو معاف کر دیا، اے مالک میں مخلوق ہو کر کے انہیں معاف کر رہا ہوں، تو خالق ہو کے مجھے معاف کر۔ یہی جملہ ہم حسین ابن علی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلے اپنے آپ کو بڑا بنائیں۔ حسین تک آنے کے لیے کچھ ظرفیت، کچھ صلاحیت چاہیے۔ بس میں نے تمام کر دیا عزیزو۔ فرش عزا پر احترام، ادب، تعظیم، یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ ہر مجلس سجدہ شکر چاہتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ آخر میں سجدے میں جاؤ۔ کیوں؟ یہ حق زیارت عاشورہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ کلام باری تعالیٰ ہے۔ زیارت عاشورہ خدا کا کلام ہے، خدا نے تعلیم دی ہے زیارت عاشورہ کا۔ اس کا حق یہ ہے کہ آخر میں سجدہ کرو خدا کے سامنے۔ مجلس حسین شکر پروردگار چاہتی ہے۔ ہر مجلس کے بعد یہ تصور کرے کتنا حسین ابن علی کو راضی کر سکے۔ آپ اس فکر سے گھر سے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اس فکر سے گھر سے چلیں۔ بہت سے گناہ ہیں میرے پاس، ہاتھ کے ذریعے سے، پیر کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ آج مجلس چل کے سب کے لیے معافی مانگنا ہے، امام حسین کو راضی کرنا ہے۔ اس نیت سے آئیے۔ اگر احساس پیدا نہ ہو کس حد تک معاف نہ ہوئے، بات ہی کیا ہے، ذمہ داری لے رہا ہوں۔ بے مقصد نہیں، با مقصد آئیے۔ آج اپنے مولا سے اور قریب ہونا ہے۔ اگر احساس قرب پیدا نہ ہو تو بات ہی کیا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں رضا رضا؟ اس لیے کہ کربلا میں ایک شخص نے کہا تھا میرے مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ بس بات تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی محو جہاد ہیں۔ لشکر حسینیہ کے بعد دیگر ایک ایک کر کے میدان میں لوگ جا رہے ہیں، اور حسین اپنے مقام سے اپنے ساتھیوں کا جہاد دیکھ رہے ہیں۔ کربلا کا منظر کیا ہے؟ کبھی وقت ہو انسان منظر کشی کرے کہ ہو کیا رہا تھا کربلا میں۔ اور ایسے میں ایک بوڑھا صحابی حسین ابن علی کا، تقریباً 90 برس کا صحابی قریب آیا، کہتا مولا میدان جنگ تو ہے، یہ درست ہے، لیکن دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے حسین ابن علی کا چاہنے والا۔ اس معیار کے لوگ لے کر کے حسین کربلا پہنچے ہیں۔ مولا کائنات محو جہاد ہیں۔ اذان کا وقت آیا، کہا میرا مصلی بچھا دو۔ مولا کا ساتھی کہتا مولا یہ وقت جنگ ہے یا وقت نماز؟ مولا مصلی بچھوا رہے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے، یہاں ساتھی خود آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین ابن علی کو اول وقت نماز کی خبر نہ تھی، نہیں نہیں، بلکہ یہ آنے والا شوق میں کچھ پہلے آیا تھا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ جب ابو سمامہ سیداوی نے حسین ابن علی سے آ کر کے کہا کہ مولا جی چاہتا ہے کہ آخری نماز اس پورا شو ماحول میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں، تو تاریخ کے جملے ہیں، امام حسین سر جھکا کے کھڑے ہوئے۔
کچھ دیر تک خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. اس کے بعد سر اٹھایا اور آواز دی، ذکرت الصلاۃ قد جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. تو نے نماز کو یاد رکھا، خدا تجھے نماز گزاروں میں اور ذکر کرنے والوں میں شمار کرے. اس کے بعد کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے. امام سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے تک اول وقت نماز کو پہچانتا ہے. آنے والا شوق میں کچھ پہلے آیا ہے. امام حسین نے اتنا وقت لیا کہ اول وقت نماز آ جائے. اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. ساتھی آئے اور آنے کے بعد کہا وہ جواب ملا کہ نہ پوچھو. اور اس جواب کو بچپن کا ساتھی حبیب برداشت نہیں کر سکتا. فقیہ ہے حبیب. کہتے ہیں مولا، کیونکہ نماز جنگ کے عالم میں نماز کا طریقہ یہی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ جا کے جنگ کریں. پھر اس کے بعد جو جنگ کر رہے تھے بچ گئے وہ آ کے نماز پڑھیں، جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کے جنگ کریں. حبیب کیونکہ فقیہ ہے، دین ہے، جانتے ہیں، کہا مولا آپ نماز پڑھیے ہم انہیں دیکھتے ہیں. تلوار سونت کے حبیب آگے بڑھے. حسین ابن علی نے ریگے گرم کربلا پر قبلے کا رخ کیا. کسی مورخ میں طاقت نہیں ہے، کسی خطیب کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ حسین کی اس نماز کو بیان تو کر سکے. وہ کربلا کی 3 دن کی بھوک و پیاس، وہ جلتا ہوا صحرا، وہ تمازت آفتاب، اور وہ حسین کی تکبیرۃ الاحرام. کس میں طاقت ہے جو اس نماز کے وزن کو بتا سکے؟ سعید میرے سامنے آؤ، زہیر میرے سامنے آؤ. دونوں ساتھی کھڑے ہوئے، فوج حملہ کرنا چاہتی ہے، سعید آگے بڑھتے ہیں، کبھی زہیر آگے بڑھتے ہیں، اور حسین نماز پڑھ رہے ہیں. اور پوری فوج حسینی جو بچ گئے ہیں وہ امام حسین کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں. نہ ایسا امام دیکھا گیا، تاریخ نے ایسی نماز نہ دیکھی، نہ ایسا امام دیکھا گیا، نہ ایسے معموم دیکھے گئے. آخری جملے میں مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین ابن علی نے نماز تمام کی. کسی روایت میں آپ نہ دکھا پائیں گے ایک بھی تیر حسین ابن علی کے لگا ہو. چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، لوگ نشانہ لیے ہیں مولا کا، لیکن ایک بھی تیر نہیں. ایک ذاکر حسین تھے، وہ کہتے تھے میں بھی ایسے ہی تیر روکتا اگر کربلا میں ہوتا. جذبہ صادق تھا، جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، میں بھی ایسے ہی تیر روکتا اگر کربلا میں ہوتا. ایک رات خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان گرم ہے، حسین ابن علی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مجھ سے کہا کہ بھائی سامنے آ جا. یہ سامنے کھڑے ہوئے، جذبے کے ساتھ ہیں، جھوٹ نہیں ہے، جذبہ صادق ہے. سامنے کھڑے ہوئے، تیر اپنے مقام سے چلا. انہوں نے تیر کو دیکھا، لیکن تیر کی وہ سنسناہٹ، جب تیر قریب آیا تو تاب نہ لا سکے، ہٹ گئے. وہ تیر امام حسین کے لگا. دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، اب کی ضرور تیر روک لوں گا، نہ لگنے دوں گا مولا کے، لیکن پھر تیر کی اس تیزی کو دیکھ کر کے تاب نہ لا سکے، گھبرا کے ہٹے. پھر امام حسین کے لگا. 3 تیر امام حسین کے لگ چکے. اور مولا نے نماز تمام کی. کہا خیریت، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم اسی طرح سے روکیں گے. کہا مولا مجھے معاف کر دیں، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. کہا معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کہ آج کے بعد سے کبھی میرے اصحاب سے مقابلہ نہ کرنا.
تیر بھی حسین ابن علی کے نہ لگا. ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, ادھر سعید تیورا کے گرے. زہیر نے بعد میں جا کر کے جنگ بھی کی ہے, لیکن سعید اسی جگہ شہید ہوئے. تلواروں کے زخم کے علاوہ, نیزوں کے زخم کے علاوہ 13 تیر ہیں جو سعید کے سینے میں پیوست ہیں. سعید تیورا کے زمین پر گرے. امام حسین قریب آئے, سر اپنے زانو پر لیا, اے سعید کیسے ہو؟ جملہ سنیں گے آپ, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا الرضیت منی یا مولائی, اے میرے مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ ہائے یہ رضا الہی کا مظہر ہے. سعید کو تمنا ہے, کہتے حسین حل وفیت عہدی یا ابن رسول اللہ, اے رسول خدا کے بیٹے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام حسین نے کہا نعم یا سعید, ہاں تم نے وعدہ پورا کر دیا, تم ہمارے آگے آگے جنت جا رہے ہو. اے سعید نماز ظہر تو پڑھوا دی, ارے آؤ وقت نماز عصر. حسین بے چین 4000 تیر انداز نشانہ لیے ہوئے, راکب دوش رسول مسلح کربلا پر تیروں کا ہجوم.